السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہم کلاس لیکچر نمبر 2۔ آج کا موضوع 3 چیزیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر 3 رسموں کا ازالہ فرما رہے ہیں اللہ تعالی۔ نمبر 1، 2 دل۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ جو شخص ذہین ہوا کرتا تھا اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی تھی کہ اس کے 2 دل ہیں۔ اللہ رب العزت اس رسم کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے 2 دل نہیں ہیں۔ نمبر 2، زہار کے متعلق کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی ایک رسم تھی کہ لوگ غصے میں آ کر یا اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس رسم کا بھی ازالہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ماں ہمیشہ کے لیے انسان کے اوپر حرام ہے تو بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ نمبر 3، متبنہ کے حوالے سے منہ بولا بیٹا، اس کے متعلق بھی یہ ایک رسم تھی کہ جو احکامات حقیقی بیٹے کے متعلق ہیں وہی احکامات میراث میں شریک کرنا، مسائل میں، کہ اس کے بھی احکامات حقیقی بیٹے کے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس رسم کا بھی ازالہ فرما رہے ہیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ہم پڑھیں گے، یہ آیت ہے 1، لیکن میں نے اس کے 3 حصے کر دیے ہیں تاکہ آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور ترجمہ بھی آ جائے۔ دیکھیں سورۃ احزاب رکوع نمبر 1 آیات نمبر 3 اور 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالی نے، لرجل، کسی مرد کے لیے، من قلبین، اس کے 2 دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی مرد کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں۔ اللہ رب العزت اس رسم کا ازالہ فرما رہے ہیں جس کے متعلق یہ بات تھی کہ جو شخص ذہین ہوتا ہے کہ اس کے 2 دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی کے ہم نے 2 دل نہیں بنائے۔ دوسری رسم، ما جعل، نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ، تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، منہن، جن سے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اب آسان کر کے ترجمہ دیکھیں، ما جعل، نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، امہاتکم، تمہاری مائیں، اللائی، وہ، تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، منہن، جن سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن بیویوں کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو تو وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی۔ تیسری رسم، وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹے کو، ابناءکم، تمہارا حقیقی بیٹا۔ یعنی جو رسم تھی کہ میراث میں شریک کرنا، احکامات وہی لاگو کرنا حقیقی بیٹا والے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ذالکم، یہ، قولکم، تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم، تو تمہاری منہ کی ہیں، یعنی یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی تم اس کو کہتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت متبنہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جو ایسے جن کو تم نے اٹھا لیا، گود لے لیا، ان کے متعلق آپ ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کے ساتھ کریں۔
اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ زیادہ منصفانہ بات ہے کہ جس کا جو بیٹا ہے اس کی نسبت اس کے ساتھ کریں، اپنے ساتھ نہ جوڑیں۔ اگر اس کے باپ کا پتہ ہے، معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، اگر معلوم نہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اور اللہ رب العزت آخر میں فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو آپ کر بیٹھے ہو اس کی معافی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ دیکھیں، ادعوہم، پکارو تم ان کو، یعنی متبنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ادعوہم، پکارو تم ان کو، لآبائہم، ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ، ادعوہم، بلاؤ، پکارو تم ان کو، نسبت کرو تم ان کی، لآبائہم، ان کے حقیقی باپ کے ساتھ، ہوا اقسط، یہ زیادہ منصفانہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر نہیں جانتے تم، آباءہم، ان کے باپ کے نام، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ پھر وہ تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہوں گے جن کے باپ کا علم نہیں آپ کو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی، جناح، تمہارے اوپر گناہ، وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس میں، اخطأتم بہ، جس میں تم نے غلطی کی۔ مطلب کہ اس حکم سے پہلے جو آپ بلاتے تھے، نسبت کرتے تھے اپنے ساتھ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ، اور لیکن جان بوجھ کر کیا، قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ اب حکم نازل ہو گیا، اس کے بعد اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جس میں تمہیں پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے، حکم بھی آ گیا، پھر بھی اگر آپ نسبت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا۔ سمجھ آگے بیٹا؟ آج کا موضوع ہوا 3 چیزیں۔ نمبر 1، اس رسم کا ازالہ کرنا ہے جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ شخص ذہین ہے، اس کے 2 دل ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے۔ نمبر 2، کہ بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھتے تھے تو اس کو ماں بنا لیتے تھے، ماں بنانے سے وہ اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ متبنہ کے حوالے سے تیسری رسم تھی کہ جو گود لیا ہوا بیٹا ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی وہی احکامات لگاتے تھے جو حقیقی بیٹے والے ہوتے ہیں، یعنی میراث میں شامل کرنا جیسے اس کے احکامات ہوتے ہیں، اور وہی احکامات متبنہ کے اوپر لاگو کرنا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ متبنہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر وہ احکامات نہیں لاگو ہو سکتے۔ یہ 3 رسمیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا ان 2 آیات مبارکہ کے اندر۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ دوسری اس میں بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تم نے زہار کیا وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ تیسرے میں یہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ جن کو تم بلاتے ہو حقیقی بیٹا، اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یعنی منہ بولے بیٹے کے احکامات وہ نہیں بنائے۔ پھر اللہ رب العزت اس آخر میں بتا رہے ہیں کہ متبنہ کے حوالے سے کہ متبنہ کو ان کی نسبت آخر میں ان کے ساتھ کریں
جو اس کا حقیقی باپ ہے، اگر تو آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا باپ کون ہے تو پھر وہ دین میں بھائی اور دوست ہوں گے۔ یہ زیادہ منصفانہ بات ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اس حکم سے پہلے اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو جو آپ کر بیٹھے ہو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ رب العزت بخش دیں گے، مہربان ہیں۔ ہاں اگر اس حکم کے بعد اب اگر ایسے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ تو بیٹا آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔